آپ نے ایک عرصہ ٹی وی کو پیٹ کر کے بیٹھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد پھر آپ ٹی وی پہ آئے اور آپ کے پروگرامز بھی ہم نے دیکھے, آپ کے شوز بھی دیکھے. تو اس وقت جو پیٹ کر کے جو بیٹھے تھے تو آج آپ نے ٹی وی کو منا لیا؟ اصل میں جو ہے نا حضرت شیخ طریقت کا مرید ہوں. ہاں جی. اور وہ ٹی وی کی تصویر کے مکمل قائل نہیں, اس وقت قائل نہیں تھے. کوئی کھیل ویل میں کبھی دلچسپی رہی ہے بچپن میں, یا کوئی کرکٹ ورکٹ کھیلا ہو, کوئی آپ بھی کوئی چھکے وکے بڑے بڑے مارتے ہو, یا کوئی فٹ بال کھیلا ہو کبھی؟ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور یہ تقریباً ہم نے جو ہے نا 1980 کے بعد چھوڑ دیا. ایسا لگتا ہے کہ مفتی اور علماء کرام نعت خواہوں سے ذرا خوش نہیں ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ نعت خواہ حضرات کو یہ اپنے پر قدمیں لگانی چاہیے کہ کوئی بھی بلائے تو اس کو کہ بھائی دیکھیں ہم 11:30-12 بجے تک ختم کر دیں گے نعت, کیونکہ رات کو 2 بجے تک جو نا یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مائکوں پر, تو اس سے سب لوگ بزن ہو رہے ہوتے ہیں. کھاتے ڈائٹ وغیرہ کیا رکھی ہوئی ہے؟ مجھے تو کسی بھی خوراک کی خواہش نہیں. اگر کوئی کہے نا کہ میں آپ کے لیے کیا پکا لوں, چرغے, باربیکیو, تکے, بہت زیادہ اگر کسی نے میری خواہش پوری کی تو میں کہوں آپ پائے پکا لیں, وہی بڑے کے بس. اوئے ہوئے ہوئے بڑے کے بھینس کے, بھینس یا گائے بھینس. واہ 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 واہ. علامہ صاحب وہ پائے جب کھاتے ہیں اور ہاتھ یوں چپ چپ ہوتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں پائے کا حق ادا ہوتا ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. کیا کروں ان سے کلام, اونچا ہے ان کا مقام, آتا ہے جو دوسروں کے کام. بشیر فاروقی, آپ کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. علامہ صاحب, آپ کو یہ میں بتاتے ہوئے میں برملا یہ بات بتاؤں گا کہ جب سے میں نے پوڈ کاسٹ کا اسٹارٹ کیا ہے نا, تو آپ ان صفحہ اول کے لوگوں میں سے تھے جن کو میں پرسنلی بلانا چاہتا تھا کہ آپ سے میں بات کروں. اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ. محمد بشیر فاروق قادری آپ کا اصلی نام ہے, اور علامہ بشیر فاروقی گوگل پہ بھی آ رہا ہے, مشہور بھی یہی ہے پوری دنیا میں. مطلب اگر آپ بتایا جائے مولانا بشیر فاروق قادری کو جانتے ہیں تو کوئی بولے گا کون, لیکن علامہ بشیر فاروقی کو بولیں گے تو لوگ جانتے ہیں. تو یہ نام آپ نے خود بدلا, کسی کے کہنے پہ بدلا, یا کسی نے بدلا, اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے میری نسبت ہے, وہ نسبت جو خون کی ہے وہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو میرے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب, ان کا نام اگر میں لوں اپنے منہ سے, جی, شیخ ترقیت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ. ماشاء اللہ. تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے میری اصلاح کی کہ تمہارا خونی رشتہ تو نہیں ہے, اس لیے ہے نا آپ جو ہے مطلب فاروقی نہ کہنا ہے اپنے آپ کو. وہ مشہور ہو چکا تھا فاروقی, تو پھر مجھے مفتیان کرام نے کہا کہ اگر آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اتنی الفت ہے تو پھر آپ نام کے ساتھ فاروق جوڑ دیجیے. تو پھر اس طرح میں اپنا میرا اصل نام جو ہے وہ فاروق ہے, لیکن مجھے دنیا فاروقی سے جانتی ہے. بات دونوں کی ہے, بات دونوں ہی کی ہے, نسبت محبت والی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں مانگتا رہتا ہوں, مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بزدلی, سستی, بخل اور زیادہ بڑھاپے سے بچا. زیادہ بڑھاپے سے بچا, یہ سرکار کی دعا ہے, خود حضور نے دعا مانگی ہے. پھر سے بتائیے گا. یا اللہ مجھے سستی, بزدلی, بخل اور زیادہ بڑھاپے سے بچا. اللہ. تو لوگ دعا کرتے ہیں 100 سال کی ہو جا صحت کلی کے ساتھ. تو بس یہ کہ دعا یوں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحت اور عافیت کے ساتھ درازی عمر بھی خیر عطا فرمائے. بے شک بے شک. کیونکہ اگر بے عافیت والی زندگی ہے تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ یہ بھی تو دعا ہے نا کہ یا اللہ جب تک زمین کے اوپر رہنا میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زمین کے اوپر رہنے دے, اور جب زمین کے اندر میرے لیے جانا بہتر ہو تو مجھے اندر کی زمین کے اندر لے جا. کیا اچھی بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں ایک دعا کر رہا تھا روضہ رسول کے پاس کہ ایک بندے کو بھی میں نے کہا کہ میری حاضری کی پھر سے دعا کر دو, حاضری کی دعا. تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اس میں ایک چیز ایڈ کرو, بادب حاضری نصیب. اللہ, حاضری تو ہو لیکن بادب, ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ جی, قرآن پاک کی کم و بیش 6666 آیتیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزائیں مرتب ہیں.
کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یعنی اس کو کہتے ہیں وعید۔ وعید۔ لیکن کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے یہ گناہ کیا تو تمہاری زندگی بھر کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، ون ٹو آل، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے وقت ختم ہو جائیں گے سوائے بے ادبی کے، کہ اگر تم نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کی، یعنی اس طرح کی کہ تم نے اپنی آواز اونچی کر دی، تو گویا تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال برباد کر دیے۔ تو بے ادبی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام نے تو یہ سکھا دیا کہ تم اپنے باپ کو پیٹ نہیں کرو، تو جب باپ کو پیٹ کرنے سے منع ہے تو پاؤں کرنا کتنا برا ہوگا۔ تو ادب اسلام کو، جو مقولہ ہے نا اردو میں کہ بادب با نصیب، بادب، یہ 1000% درست ہے۔ بے شک، بے ادب بد نصیب، کہ اس کی دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کرنے والوں کو بہت عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں ادب کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ علامہ صاحب 1999 میں آپ نے سیلانی کی بنیاد ڈالی، آپ روح رواں ہیں سیلانی کے، فاؤنڈر ہیں، اور سیلانی کے وہ جو کہتے ہیں نا کیپٹن آف دا شپ، وہ آپ ہیں۔ تو سیلانی نام پہ میں آؤں گا، یہ سیلانی کا جو نام ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، اس کی پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، آپ نے تو یہ دیکھا ہی ہے کہ بزرگوں کا جو معاملہ ہے نا، وہاں یہ جملہ بالکل فٹ نہیں ہوتا کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہے، یہ ایک عوامی جملہ مشہور ہے، لیکن بزرگوں پر یہ نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ آپ شہر کراچی کو دیکھ لیجئے، آج اس 1300 سال گزر گئے، حضرت غازی عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمۃ الرحمٰن جو حضرت امام حسن کے پرپوتے ہیں، آج 1300 سال سے ان پر ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا تنزل نہیں آیا، اور آج بھی وہی عروج و بلندیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کے والوں کا، آپ لاہور چلے جائیں، داتا صاحب کو پورے 1000 سال سے گزر گئے، مگر 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی داتا صاحب پر جو ہے نا سناٹا نہیں ہوتا، لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیلانی جو ہے، حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی ایک بزرگ گزرے ہیں جو تقریباً 300 سال پہلے وصال فرما گئے، یعنی 400 سال پرانی شخصیت ہے تقریباً یہ۔ تو ہم نے ان سے جو ہے نا الحمدللہ نسبت حاصل ہے عقیدے کی بھی، عقیدت کی بھی، اور جس علاقے میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی نا، دھوراجی، وہاں کے لوگ ان سے بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں، تو ہم نے اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دے گا تو پھر ہم نے اس نام سے اس کو رکھا۔ تو یہ حضرت خواجہ محمد الدین سیلانی کے نام سے اپنی ادارہ بنایا، اور اللہ کا فضل دیکھیں کہ آپ بزرگوں سے ایک چیز کو جوڑ لے ہوئے وہ لنگر خانے، لنگر کھاتے ہیں، واہ واہ۔ کسی بزرگ کے پاس جاؤ گے تو کچھ ٹوفیاں تو مل ہی جائیں گے، کچھ کھجوریں مل جائے گی، خالی نہیں آؤ گے نا۔ تو خواجہ صاحب کے اس نام کی برکت سے یہ ہوا کہ ہم نے جو کھانا شروع کیا، تو جب پہلے دن میں نے کھانا پکوایا تھا نا، تو عمران صاحب آج کل برطانیہ میں ہمارے اکاؤنٹنٹ تھے، وہ میرے پاس 350 روپے کا کھانا بنا کے لے کے آئے، گھر سے لے کر آئے، تو اس وقت تو سستا ہی تھی، تو اس پہ 10-12 آدمی کھانا تھا، تو 350 کا کھانا پک کر میرے پاس پہنچا تھا۔ اور آج الحمدللہ 16 بلکہ 15 چل رہا ہے، ابھی تو 15 تاریخ چل رہی ہے، 15 جون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آج ہمارے ادارے سے کھانا جو پکا ہے یا کچا کھانا تقسیم ہوا ہے تو اس کی رقم بنتی ہے 1.5 کروڑ روپے ایک دن کی یومیہ۔ کہاں 350 روپے، کہاں 1.5 کروڑ روپے، تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اسی لیے اس کا نام ہم نے اولیاء سے رکھا تھا، اور اولیاء سے ہماری محبت ہے، ہم صوفی لوگ ہیں، صوفی ازم کے لوگ ہیں۔ کتنے ملکوں سے عطیات سیلانی کو موصول ہوتی ہے؟ اس میں سب سے ٹاپ آف دا لائن پاکستان کے بعد کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ عطیات آپ کو دیتا ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں جتنے اردو پاکستانی لوگ گئے ہیں نا، وہ دنیا بھر سے ہمیں لوگ پیسے بھیجواتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ڈونیشن ہے نا پاکستان کے بعد وہ آتی ہے دبئی سے، دبئی سے آتی ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ یہاں کے لوگ جو ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے اب ہوتا ہے نا کہ ہم میمنوں پر ایک بہت بڑی دعا ہے کہ آپ میمن لوگوں کو شروع سے بچپنی سے جو ہے نا گٹی میں سخاوت سکھائی جاتی ہے۔ سخاوت، اچھا میں سمجھا بزنس، ایک یہ بھی اصطلاح بڑی مشہور ہے کہ میمن بزنس جتنا اچھا کرتا ہے اتنا پاکستان میں کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، حدیث پاک ہے نا کہ آقا فرماتے ہیں کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 تجارت میں، 9 تجارت میں۔ میمن بڑا ہوشیار ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ بات ہے، بالکل ہے۔ اس پہ تو میں علامہ صاحب آپ کو سچ بات بتاؤں، میں بڑا متاثر ہوں میمن۔ میں سوچتا ہوں کہ یار، کیونکہ میمن ہمیشہ سے وہ، ہم نے ایک بات سنی ہے کہ گھر اپنا نہ ہو کاروبار اپنا ہو،
تو یہ چیز پہ پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے. تو اس چیز پہ آپ کاروبار پہ یہ جو آج کل لوگ ہیں اور پڑھی لکھی جنریشن ہے وہ بیچاری دھکے کھا رہی ہے نوکری پہ, ڈگریز ان کے اوپر بوجھ سی بن کے رہ گئی ہیں. تو میں تو ایک بلکہ جملہ بولتا ہوں, پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, مجھے تو ایسا لگتا ہے ہماری یونیورسٹیز گدھے پروڈیوس کر رہی ہیں. سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کے اندر کی جو قابلیت ہے وہ مار دیتی ہیں, اسکلز پہ تقاضا نہیں ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے. ایک جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹ ایسا ہے. مولانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جو جرت آپ نے کی وہ میں تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھ میرا رائے ضرور ہے کہ دیکھیں اصل میں گھر سے جو نا بعض باتوں کی تربیت ملتی ہے. ہمارے یہاں میمن لوگ ہیں نا جاب کی طرف جاتے ہی نہیں, اول تو میمن بہت کم جاتے ہیں کیونکہ گھر سے ان کو تجارت کا جو ایسا شغف ملا ہوتا ہے کہ وہ ایک کھوچا لگا لیں گے, وہ ٹھیلا لگا لیں گے, وہ پتھارا لگا لیں گے, مگر جنہیں کہ جاب کی طرف جانے والے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے جو بچوں کو نکال رہے ہیں یونیورسٹیز, جو ان کے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں ڈگریوں کا, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اخلاص ہو نا تو یونیورسٹیز کے مالکان مل آنر سے ملیں, صنعت کاروں سے ملیں, تاجروں سے ملیں. واہ 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 کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کو کس طرح کے بچے چاہیے. کولیبریشن کر دی آپس میں. کبھی بھی اس طرف دھیان نہیں دیا گیا کہ بھائی آپ تاجروں کو کیا. اچھا سیلانی نے جو کام شروع کیا آئی ٹی کا 2014 میں جی, اور آج 2022 چل رہا ہے, یہ 8واں سال ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز بچوں کو وہ اسکل دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا بچہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ مہینے کے 50,000 لاکھ روپے آسانی سے کما لیتا ہے. کتنے سال میں؟ 1 سال میں. اور 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا ہوتا اس نے, 1 روپیہ ہمیں دیا نہیں ہوتا. فری پڑھتا ہے ہمارے پاس, اور فری پڑھنے والے بچوں میں مشہور ہے کہ یہ ناکارہ ہوتے ہیں. تو آپ کو سیلانی کے بارے میں بتاؤں کہ سیلانی کو پاکستان میں 10 سال بعد اگر کسی نے اپنے پاکستان سے کسی کو بلایا ہو, سسکو ایک ادارہ ہے نیٹ ورکنگ کا, اس نے 10 سال بعد پاکستان کو بلایا یورپ میں اور ایوارڈ دیا. کس کو دیا؟ سیلانی کو دیا. اب سوچئے فری پڑھانے والے ادارے نے اتنا بڑا کام کیا کہ سسکو کو اپنے ملک کو بلانا پڑا, یورپ بلانا پڑا, اور وہاں سیلانی کو جو ہے بیسٹ جو ہے ایوارڈ دیا گیا. تو کیا تھا کہ ایک اخلاص ہے. ہم سیلانی جو پڑھا رہی ہیں نا وہ اگر ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں کہ جو فوراً جاب مل جاتی. ہم ٹیکسٹائل پڑھا رہے ہیں, ٹیکسٹائل پڑھا نہیں رہے, سکھا رہے ہیں. ہمارے پاس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ نہیں ٹیکسٹائل کی مطلب اس میں اور کورسز ہیں ہمارے پاس. میں یہ پیغام آپ کے ذریعے صدقہ جاری کے لیے دینا چاہتا ہوں. خواتین جو ہے نا, خواتین ان کو ہم صرف 20 دن اپنے بلاتے ہیں. 20 دن میں کے بعد 21ویں دن کو جاب دے دیتے ہیں. اچھا 21 دن میں, یعنی کس چیز کے لیے بلاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ ٹریننگ کے لیے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹیکسٹائل والی؟ جی ٹیکسٹائل ٹریننگ دیتے ہیں. اس پہ کئی ٹریننگ ہے, کوئی 1.5 مہینہ بھی لگ جاتا ہے کسی میں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ کوئی فیمیل ہمارے پاس آتی ہے تو 20-25 دن میں وہ برسر روزگار ہو جاتی ہے. اس طرح ہمارے جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں نا, اب آئی ٹی کا جو شعبہ ہے ہم نے مارکیٹ میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے نا ہم وہ پڑھاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس تو یہ ہو چکا ہے کہ ایک بچے نے ابھی حال میں جو ہے وہ بلاک چین پر کام کیا, 6 مہینے اس کو جو ہے $500,000 مل گئے. اللہ, یعنی 15-16 کروڑ مل گئے, اور اس کی عمر 19 سال ہے. اچھا میں نے اس کو ایک ٹی وی چینل پر کہا تو میرے ساتھ چل, وہ نہیں آیا, شرما رہا تھا. کیا میں چاہوں گا تو مطلب یہ نہیں کہ مجھے نظر لگ جائے گی, ایف وی آر والے نہ پکڑ لیں, نظر لگ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں کہوں گا آپ کے توسل سے کہ یونیورسٹی اخلاص پر آ جائے نا. مفتی قاضی صاحب کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہوا ہے سر, یہ بہت بڑا نام ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں قرآن پاک کی تفسیر جو سب سے زیادہ چھپتی ہے انہی کی چھپتی ہے, صراط الجنان کے نام سے. اچھا 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 اچھا, یہ بہت بڑے مفتی ہیں. تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, تفسیر پہ بھی کیا ہے اور دیگر پہ بھی کیا ہے. تو ان کی 10 جلدوں پر تفسیر ہے. ان کا ترجمہ قرآن بھی ہے کنز العرفان کے نام سے. اچھا انہوں نے مجھے ایک بات جو کہی نا تو ایسی دل پہ لگی. فرمایا تھے 2 چیزیں جس نے اپنا لی نا نادر صاحب تو وہ کبھی ہارتا نہیں ہے, ایک یقین اور دوسرا اخلاص. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. اگر اخلاص کے ساتھ اگر ہماری یونیورسٹی صنعت کاروں سے ملنا شروع کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. میں نے عمران خان سے 5-6 ملاقات کی ہیں اس 3.5 سال میں.
میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کا یہ اناؤنس ہے نا کہ ہم 1 کروڑ ملازمت دیں گے، آپ نہیں دے سکتے، حکومت نہیں دے سکتی، حکومت ہم تاجروں سے ملے، ہم بتاتے ہیں کہ جابس کیسے نکلتی ہیں۔ یہ بدقسمتی تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ اس پر آگے نہیں بڑھ سکے۔ میں نے ان کو بار بار کہا کہ بھئی دیکھیں یہ طریقہ ہے کہ جو تاجروں سے آپ ملو گے نا تو تاجروں کو کیا ہوگا، آپ فیسیلیٹ کرو۔ دیکھیں نا آپ کے اس کمرے کو دیکھ لو نا، اس میں کتنی چیز میڈ ان پاکستان ہے، کتنی چیز میڈ ان پاکستان ہے۔ کیا جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے میں ایک واحد میڈ ان پاکستان اچھا جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے کیا یہ چیزیں نہیں بنا سکتا؟ جتنے آلات اس وقت اس نیٹ ورکنگ کے ہیں یا مطلب جو بھی مطلب یعنی کہ آج ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ لیپ ٹاپ موجود ہے، جی جی تو یہ سب پاکستان بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے خدا را یہ سوچے۔ اچھا میں اس حکومت سے پہلے بھی میں نے جو نون کی حکومت تھی اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ خدا را آپ صنعت کاروں کو سہولت فراہم کریں، پاکستان میں وہ چیزیں بن سکتی ہیں کہ جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم بنائیں گے۔ اچھا کیا فائدہ ہوگا اگر لیپ ٹاپ پاکستان بنے گا نا تو لاکھوں لوگوں کو جاب مل جائے گی۔ پاکستان کو اللہ نے اتنا قیمتی ملک بنایا ہے کہ اگر آج بھی حکمران پاکستانیوں سے جو مخلص پاکستانی ہیں، تاجران ہیں، دیگر ادارے ہیں، ان سے مل جائیں تو پاکستان کے تمام لوگ روزگار پہ آ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں روزگار کے لیے دوسروں ملک سے بلانا پڑے گا۔ کیا اچھی بات ہے، اتنا بڑا کام ہے، اس ملک میں اتنی بڑی گنجائش ہے، ہمیں ایک دانہ بھی کوئی اناج کا باہر سے نہیں منگانا پڑے گا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل دیا۔ میں علامہ صاحب یہ ایک عوامی سطح پہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ مائیں باپ ایسے بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ کوئی ماں یہ نہیں بولتی ہے کہ ہمارا بچہ یہ جو ڈاکٹر کی چیزیں، جو آلات ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف جو چیزیں یوز کرتا ہے وہ چیزیں بنانے والا بنے گا۔ کوئی یہ نہیں بولتی ہے۔ کوئی یہ نہیں بولتی ہے ماں کہ یہ جو پائلٹ جس جہاز پہ بیٹھ کے اڑ رہا ہے وہ جہاز میرا بچہ بنائے گا، اس پہ کوئی رجحان نہیں ہے۔ تو اصل میں شروع سے یہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ نوکری والا وہی مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس سمبل بنی ہوئی یہ چیزیں، ایجاد کرنے کا تصور پاکستانیوں نے اپنے دن سے نکال لیا ہے۔ ہے۔ اگر آج بھی سوچنا شروع کرتے ہم ایجادات پہ چلے جائیں، میں دیکھیں سائنس ایجاد صرف علامہ صاحب، اب میں کیا بولوں، آپ بیٹھے ہوئے ہم صرف بچے پروڈیوس کر رہے ہیں ہر گھر میں۔ آپ یہ دیکھیں بچے ہوئے جا رہے ہیں، اور مطلب ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو وہاں تو پھر زیادہ جن علاقوں میں نہیں ہے، آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، آپ گراؤنڈ سطح پہ کام کر رہے ہیں، ہم صرف اس چیز میں آگے۔ ابھی دیکھو ابھی بھی موقع ہے، شر سے خیر۔ آج پاکستان کے اوپر جو قیامت خیز حالات آئے نا کبھی نہیں آئے تھے۔ اللہ خیر، اللہ خیر۔ تو آج پاکستانیوں کو سدھرنے کا موقع ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب مسئلہ آیا نا تو آپ نے عزیز مصر کو کہا کہ تجھے 24 گھنٹے میں ایک بردہ کھانا کھانا پڑے گا، ایک بردہ کھانا کھانا پر مجبور کیا آپ نے عزیز مصر کو، پورے مصر کے والی کو کہا کہ تمہیں 24 گھنٹے میں ایک بردہ کھانا کھانا پڑے گا اس حالت میں۔ قحط کا جب ٹائم آیا، وہ قحط ابھی آیا نہیں تھا، قحط جیسے کیفیت تھی، آثار ہو گئے تھے، تو آپ نے خود بھی اپنے اوپر قدغن لگائی اور آپ ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے تو اس وجہ سے آپ بھی بھوک سے تڑپ جاتے تھے۔ تو یہ موقع ہے پاکستانیوں کو کہ اپنی عیاشیوں میں کمی کریں، جو ہماری عیاشیاں بڑھی رہی ہیں نا، اور ساتھ ساتھ ہے نا کہ اگر ریاست جو ہے کچھ قدغن لگا دے، جیسے مثال کے طور پر پیٹرول کا دام بڑھ رہا ہے نا، پیٹرول کا کوئی کوٹا باندھ دے۔ دیکھیں میں الحمدللہ 60 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے نا تو باقاعدہ ہمارے ہاں تو خیر آٹا ملتا نہیں تھا، ہم تو گندم لے کے پسواتے تھے، جو آج تک پنجاب میں یہ ٹرینڈ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے چینی کہیں بھی نہیں بکتی تھی، کہیں چینی ملے گی نہیں، ہم جاتے تھے راشن کارڈ لے کر۔ گڑ میرا خیال ہے آپ گڑ ڈالتے تھے؟ نہیں، چینی کی بات جو کر رہا ہوں مقصد یہ کہ چینی آپ کو چاہیے نا تو آپ کو چینی کہیں کوئی نہیں بیچ سکتا تھا، ہم جاتے راشن کارڈ لے کر، ہمارے گھر میں جتنے افراد ہوتے اتنی ہمیں چینی ملتی تھی حساب سے۔ اچھا، تو راشن کارڈ ہمیں چینی ملتی تھی، تو اس وقت کیا تھا کہ کسی چیز کے دام بڑھتے نہیں تھے۔ آج بھی حکومت اگر کچھ پیٹرول پر قدغن لگائے اس طرح کے کہ لوگوں کا ایک کوٹا باندھ دے نا تو ہمیں پیٹرول کم امپورٹ کرنا پڑے، اور جب کم امپورٹ کرنا پڑے گا تو ہمارے ڈالر نہیں دینے پڑیں گے، تو یہ ڈالر 2005 تک 205 تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی ہم جب بھر جوانی میں تھے اس وقت 10 روپے کا ڈالر لیتے تھے۔ 10 روپے کا ڈالر آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو میں نے تو بھائی وہ دیکھا ہے کہ میں تو 100 روپے کی سونا دیکھا ہے، 100 روپے تولہ سونا،
100 روپے کا تولہ. جی سر, میں ہم لوگوں نے خریدا بھی ہے, سمجھ لو. اچھا, 100 روپے تولہ سونا. علامہ صاحب یہ تو بہت پرانی بات ہے. اس زمانے میں تو جنگیں تلوار سے نہیں, تھپیڑوں سے, ہاتھوں سے لڑتے تھے آپس میں لوگ. بہت پرانی بات ہے یہ. بہت پرانی کس وجہ 100 روپے تولہ. محترم خواتین و حضرات, اس ٹائم 1.5 لاکھ روپے کے قریب اپروکسیمیٹلی پہنچا. میں تو بتاؤں نا کہ یہ تو میں قسم کھانے کے لائق ہوں سر. اچھا 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 تولہ دیکھا ہوگا یہاں جو ہے نا, یہ سلیٹ ہوتی کیا کہتے ہیں, ایک ہے نا بچے, وہ تولہ. نہیں وہ جس پہ لکھتے ہیں بچے, چوک. ہاں چوک سے لکھ جاتے چوک. تو بغیر لکھا تھا 100 روپے تولہ سونا اور 6 روپے تولہ چاندی. تو جناب اعلیٰ ہمارے یہاں ملک کے بہت اچھے حالات تھے, بہت اچھے حالات تھے. لیکن ہمارے ملک کے حالات کیسے خراب ہوئے, وہ قرآن کی آیت ہے نا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تم میری نعمتوں کے ساتھ برا کرو گے, میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. ہم پاکستانیوں نے اناج اتنا ضائع کیا کہ ہمارے ہاتھوں سے اناج روٹ گیا. ہم نے پاکستان کے ساتھ ناقدری کی. جس کو موقع ملا اپنے سارے فن اور ہنر لے کر باہر چلا گیا, اور وہاں جا کر اس نے اپنے فن اور ہنر کو خاطر پیسہ کمایا. پاکستان کو کوئی فن دینے کے تیار نہیں ہے. میں نے خان صاحب کی جو دوسری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تھا, جناب اعلیٰ یہ جو ریگن تھا نا امریکہ کا صدر, اس کا ماضی بالکل ناکام تھا, بالکل ناکام. اس کا ماضی بالکل بیکار تھا. جب یہ صدر بنا نا, اس کے دن میں سوچ آئی کہ یار میں تو ساری زندگی ناکام رہا ہوں, اب کیا کروں. اس نے پورے امریکہ سے جتنے بھی مطلب ہنرمند تھے بلا لیے, اور ہر ہنرمند کو جو ہے نا اس نے آگے بڑھایا اور اس سے فائدہ اٹھایا, ٹیلنٹ اٹھا لیا اس نے. اور ٹیلنٹ اٹھانے کے بعد اس نے جو 8 سال حکومت کی وہ ایک اس کی تاریخی حکومت بن گئی. کیا بات ہے. خان صاحب کو میں نے کہا آپ بھی ٹیلنٹ اٹھائیں, ان کو موقع دیں. اب ہمارے یہاں تو سیاسی بھرتیاں ہوتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 1962 میں آپ اس قرۂ عرض پہ آنکھ کھلی آپ نے, جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ 60 سال آپ. لیکن ایک فٹنس کا کیا راز ہے علامہ صاحب؟ آپ بڑے لہیم شہیم, آپ بالکل فٹ, اور پیدل بھی آپ کافی واک وغیرہ کرتے ہیں, تو کیا ہے فٹنس؟ دیکھیے اصل میں سب سے بڑا تو راز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت میں جو نماز وغیرہ جو ہے نا اس کو باقاعدہ نفل کے ساتھ ادا کریں. کھاتے ڈائٹ وغیرہ کیا رکھی ہوئی آپ؟ نہیں ڈائٹ تو نہیں کرتے, البتہ کھاتے بہت سادہ ہیں ہم لوگ, بالکل سادہ کھاتے ہیں, بہت سادہ. مثلاً چاول اور دال, اس پہ تکیہ کرتے ہیں آپ ساری زندگی. بس مجھے تو کسی بھی خوراک کی خواہش نہیں. اگر کوئی کہے نا کہ میں آپ کے لیے کیا پکا لوں, چرغے, باربیکیو, تکے, بہت زیادہ اگر کسی نے میری خواہش پوری کی تو میں کہوں آپ پائے پکا لیں, وہی بڑے کے بس. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑے کے, بھینس کے. بھینس یا گائے بھینس. واہ 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 واہ. علامہ صاحب وہ پائے جب کھاتے ہیں اور ہاتھ یوں چپ چپ ہوتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں پائے کا حق ادا ہوتا ہے. اور پائے اور آم, یہ 2 آئٹم ایسے ہیں جو اکیلے میں کھائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مجمع میں تو پھر پتہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ پھر بندہ کھل کے کھاتا ہے. کیا خیال ہے؟ گھر میں تو کھا سکتے ہیں, گھر میں تو کھا سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے اکیلا ہو تو زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں گھر میں تو اصل میں سب سے ہوتا ہے نا, بے تکلفی ہوتی ہے نا, بے تکلفی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. علامہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو. بولے. آپ نے ایک عرصہ ٹی وی کو پیٹ کر کے بیٹھے, اور ہم نے ایک چیز دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ ٹی وی پہ آئے اور بڑے آپ کے پروگرامز بھی ہم نے دیکھے, آپ کے شوز بھی دیکھے. تو اس وقت جو پیٹ کر کے جو بیٹھے تھے, تو آج آپ نے ٹی وی کو منا لیا؟ نہیں دیکھیں, ہوا یہ تھا کہ ٹویٹ کر چکے تو میں آخری وقت بیٹھا جب ڈاکٹر عامر لیاقت خان, ڈاکٹر عامر کے ساتھ میں 2-3 اللہ ان کے جنت الفردوس میں جگہ دے, تو 200-300 پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے. اصل میں جو ہے نا حضرت شیخ طریقت کا مرید ہوں. ہاں جی. اور وہ ٹی وی کی تصویر کے مکمل قائل نہیں, اس وقت قائل نہیں تھے. بعد میں ان کو فتویٰ دیا گیا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں کوئی چیز بنتی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس کارڈ ہے نا, تصویر ہے نا, تو یہ جو ہے نا تصویر آپ نے تصویر کے آج بھی وہ قائل نہیں ہے, اور میں بھی تصویر کا آج بھی قائل نہیں ہوں کہ میری تصویر جو ہے نا کہیں پکچر پر آئے. اچھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب انہوں نے جو ہے نا اپنے اوپر اس قدغن کو ہٹایا شریعت کی روح سے, جان بوجھ کے نہیں, جی مفتی علیہ کرام کی اجازت سے, تو پھر اس کے بعد ہم کو بھی مطلب یعنی کہ اس راستے میں آنا پڑ گیا. اچھا. اور اسی لیے ہم تو 10 سال 12 سال تک تو ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھے ہوئے تھے. علامہ صاحب 1995 میں آپ نے عالم کا کورس شروع کیا, اور 2000 میں آپ کے پاس صنعت آ گئی. تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ کس سے متاثر ہوئے تھے, یا شروع سے دماغ تھا, یا آپ کے پیچھے فیملی کا دماغ تھا کہ یار عالم بنانا ہے ہم نے؟
دیکھیں میں 1980 میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا تھا جب 18 سال کی عمر تھی میری. صحیح ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اس سے میں 81 میں باقاعدہ میں نے دعوت اسلامی کے مرکزی اجتماعات میں جو ہے نا اسپیچ شروع کر دی تھی. تو اب یہ کہ اس 15 سال تک ہم دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے تھے، پاکستان کے باہر، پاکستان کے اندر، جہاں جب تک ہماری پہنچے. تو اس میں دین اسلام کی باتیں کرنے میں ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے عالم بننے کا، کہ ایک بندہ عالم بن کے بات کرتا ہے تو اس کو احتیاطیں آ جاتی ہیں اور سنبھل کر بات کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر شرعی بات نکل جائے. اور علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ عالم جو ہے نا وہی مطلب یعنی کہ واعظ کرے، کوئی خدا نہ خواستہ، کیونکہ اگر وہ بہکا تو قوم بہکے گی نا. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا اسی لیے پھر ہم نے 95 یا 94 میں یہ کام پڑھنا شروع کیا. اور یہ کہ 2000 میں مجھے سند مل گئی تھی. خالی سند ہی ملی ہے، میرے عالم تو وہ نہیں، ایک عام آدمی. یہ تو آپ کی عاجزی ہے علامہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ سے مزید آپ سے بڑے بڑے دین کے کام لے. اور یہ تو آپ کی عاجزی ہے، آپ چلتے پھرتے اس ٹائم رول ماڈل ہیں. اور آج کی جو یوتھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ تو نیٹ فلکس اور پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہے. ہمارے ہیرو یہ لوگ ہیں جو کہ جن کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں فالو کرنا ہے. اور علامہ صاحب این جی اوز پہ بات اگر آپ اجازت دیں، پاکستان میں بہت سی چیزیں کچھ ریکارڈ میں آئی ہیں جو این جی اوز کے نام پہ معاملات آؤٹ ہوئے ہیں، مس ہینڈل ہوئے ہیں، دھندا جسے آپ کہہ لیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی بہاف پہ کچھ لوگ کھول لیتے ہیں این جی اوز اور ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. میں نے ایک جملہ بولا تھا، کچھ لوگ غریب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حق میں، غریب کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں اور امیر ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو رفع عامہ کا کام ہے نا، یہ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسلام کا نام لے کر کوئی شخص بھی اگر آگے بڑھے گا نا اور اس کا مقصد کچھ اور ہوگا نا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. یاد رکھیے گا. وہ الگ بھی ٹھیک ہے کہ عارضی طور پر اس کو کوئی فائدہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کاروبار کرتے رہیں، لیکن آپ نے ایک رفع عامہ کی بات کی ہے اور یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے. ہم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پڑھی، انبیاء کی زندگی پڑھی. لوگوں نے کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت ڈالا، یعنی دن بھر مزدوری کی اور شام کو جو پیسے ملے اس سے کسی کی اپنے مدد کی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تو یہ عالم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس مہمان آیا ہے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اپنی زرہ جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور وہ گروی رکھ کے آئے. تو یعنی آپ نے مہمان کی مہمانی جو ہے وہ ادھار سے کی ہے. تو یہ اب کوئی آدمی اگر کوئی رفع عامہ کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھے کام کی طرف نکلا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. پھر یاد رکھنا وہی بات، وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وہ شخص آگے چل نہیں سکتا اور اس طرح وہ اپنے ملک کو بدنام کر رہا ہے. ہمارے ملک میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا این جی اوز یہ کر رہی ہیں. تو خیر اس میں ہماری حکومت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی کمی کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے دبئی کا. یہاں سے بے شک آپ کے پاس انٹرنیشنل وہ لائسنس ہو تو دبئی بھی جا کر آپ رینٹ کار سے کار لے کر چلا سکتے ہیں نا، لیکن آپ اتنے محتاط ہو جائیں گے کہ بس محتاط ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ لا اینڈ آرڈر ہے. لا اینڈ آرڈر ہے. کیا وہ لوگ آسمان سے اتر کے آئے ہیں؟ بھائی وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، مگر انہوں نے اپنے وطن سے وفا کی ہے. واہ واہ، اسٹرکٹنس ہے، ڈنڈا ہے. بس انہوں نے اپنے وطن سے وفا کی. جس کو جو شعبہ ملا ہے نا وہ اس میں اتنا دیانتدار ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اگر آج ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو ہم سے کئی گنا عقل مند ہیں، ہم ان سے کئی گنا عقل مند ہیں. وہاں تو جگاڑو قوم ہے علامہ صاحب. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کہ لکڑی پہ لکڑی کوئی جلا سکتا ہے؟ ہمارے خان صاحب آپ یہ دیکھیں جو مکئی بھٹا سیکتے ہیں، لکڑی پہ لکڑی جلائی ہوئی ہوتی ہے. ایسی ٹیلنٹڈ قوم کہاں ہے؟ کہاں ملے گی مجھے یہ بتا. اللہ آپ یہ دیکھیں پاکستان میں یورپ جانا ہوا، جو کہ غلط بات ہے، لیکن ایک یاد رہ گئی یہ بات. تو وہ واش روم وہاں پہ جگہ جگہ بوتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹیمپرری، وہ جو ہوتے ہیں واش روم، اس میں ایک کوائن ڈالیں گے تو گیٹ کھل جائے گا. تو کوئی ایک پاکستانی وہاں سے گزر گیا، اس نے کوائن ڈال کے گیٹ کھولا، بس پوری رکی ہوئی تھی، اس نے وہاں اپنا جوتا اٹکا دیا، چلو بھائی آ جاؤ ایک ایک کر کے جاتے رہو. ایک کوائن میں 50 بندے اندر گئے. آپ یہ دیکھیں، تصور کریں آپ. ہمیں عقل بہت اللہ نے دی ہے، مگر بدقسمت یہ کہ اس کو ہم غلط کاموں میں یوز کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں. تعمیر پر ہم اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے. اور تعمیر پر عقل استعمال کرنے سے
اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو ناممکن کام ممکن ہو جا سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا اس وقت کوئی دنیا کا بادشاہ ایسا ہے جو 2 لاکھ افراد کو روزانہ کھانا کھلاتا ہو؟ حالانکہ واہ 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 10 لاکھ کھلا سکتا ہے, کروڑ کھلا سکتا ہے. مگر یہ سیلانی ایسے دیکھیں, جب عمران خان صاحب تشریف لائے, لنگر کھانے, پناہ گاہیں, کوئی بھوکا نہیں سوئے, ان تینوں کا جو شعبے شروع کیے, ان تینوں میں سارے ہم ہی تو تھے. واہ 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 1 روپیہ بھی ان کا نہیں لگتا تھا. ہاں گاڑیاں ان کی تھیں, عمارتیں ان کی تھیں, مگر 1 روپیہ پیسے اس پر نہیں لگ رہا تھا. سیلانی کھانا تھا. ہاں کچھ اور بھی شامل ہو گئے تھے لوگ, تو مگر 80% تو سیلانی تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ سیلانی کے پاس اتنا پیسہ لوگ دے رہے تھے نا کہ ہم اللہ کی رحمت سے اتنا کر رہے ہیں, آج بھی دے رہے ہیں. اچھا اللہ کا شکر ہے جب یہ نئی حکومت آئی تو پہلے تو یہ شور بچا تھا کہ بند ہو جائیں گے, مگر ان کی عقل میں آ گیا نہیں بھائی بند کرنا بڑا خطرناک ہو جائے گا. انہوں نے واپس اپنی بات لوٹ گئے. ماشاء اللہ اب سب چیزیں ہو رہی ہیں, وہی گاڑیں چل رہی ہیں, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, وہی پناہ گاہیں چل رہی ہیں, وہی لنگر کھانے چل رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے. دیکھیں ہماری اللہ نے, ہمارا قسم خدا کی اپنا ذاتی کوئی کمال نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا, یہ سب اس کا فضل ہے. مجھے ایوان صدر میں موقع ملا, ہماری آئی ٹی کے جو بچے تھے وہ ان کو صدر پاکستان نے اسناد دی کیونکہ وہ بچے کماؤ ہو گئے تھے. تو اس وقت میری جب اسپیچ کی باری آئی تو ظاہر سیلانی کے بارے میں معلومات پہلے آگاہی فراہم کی گئی تھی کہ یہ کام کر رہا ہے. تو میں نے آڈینس میں صدر پاکستان کے ساتھ 300 افراد کا آڈینس تھا. وہ جب میری باری تو میں نے کہا دیکھو بھائی ہم نے پہلے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا, آج بھی نہیں کر رہے, آئندہ بھی نہیں کریں گے, پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی بات پر. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, بات حضور فرمان ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے کہ میرا بندہ جب تک میرے بندے کام میں لگا رہے گا میں اللہ کی ذات اس کا کام کرتا رہوں گا. تو ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہمیں بندوں کا کام کرنا ہے, بقیہ سارے کام خود بخود اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. تو آج ہو رہے سارے کام کہ آپ 1.5-2 لاکھ افراد کو روزانہ خوراک فراہم کرو. اچھا یہ بھی سن لیجئے, کسی نے کہا پاکستان میں خوریزی کیوں نہیں ہو رہی, انقلاب کیوں نہیں آ رہے تھے اس برے حال. کہا پاکستان میں دسترخوان ہے, سیلانی کے نہیں ہے, ہزاروں لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے, مختصر لوگ بھی کر رہے ہیں. آج لوگوں کو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ لوگ بھوک سے نہیں مر رہے اور انشاءاللہ مرے گی بھی نہیں. اس میں دسترخوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ کا نعت خواہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء کرام وہ جو کہتے ہیں نا کہ خرچہ پانی لے کے چڑھ دوڑتے ہیں نعت خواہوں پہ, اور ایسا لگتا ہے کہ مفتی اور علماء کرام نعت خواہوں سے ذرا خوش نہیں ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ثنا خوان رسول ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی مشکل کشا کے مرتبے سے حضرت حسان کا مرتبہ بڑا نہیں تھا. بے شک حضرت حسان بن ثابت پہلے نعت خواہ. تو ان کو آقا منبر پر بٹھاتے تھے, اونچائی بٹھاتے تھے, اور یہ سب نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اور پھر دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد کرے. تو ثنا خوان کا مرتبہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کریں ہم پر لازم ہے. اب بعض ثنا خواہوں کے اعمال کی وجہ سے سب کو برا نہیں کہا جا سکتا. بعضوں نے ایسا کیا ہوگا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ وہ عمل کیے کہ جو اس کے شاعر شان نہیں ہے. دیکھیں نعت ہے نا, نعت اس کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں نعت تو جو ہے نا وہ ایک پل صراط ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے. ذرا یہاں گئے تو یہاں ہلاکت, یہاں گئے تو یہاں ہلاکت, بہت مشکل فیلڈ ہے. تو اس لیے اتنا ہے کہ نعت خواہ حضرات کی تنقید کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اصلاح کی جائے. اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ نعت خواہ حضرات کو یہ اپنے پر قدمیں لگانی چاہیے کہ کوئی بھی بلائے تو اس کو کہ بھائی دیکھیں ہم 11:30-12 بجے تک ختم کر دیں گے نعت, کیونکہ رات کو 2 بجے تک جو نا یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بڑے مائکوں پر, تو اس سے سب لوگ بزل ہو رہے ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں. بس ظاہر اصولی بات ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اچھا آپ کے گھر میں بچے ہیں صبح اسکول جانے والے ہیں, بوڑھے بھی ہیں, شور سے اٹھ جانے والے بھی ہیں. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کی نیند خراب کرو. حقوق العباد کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے دوست کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک جہاد کے لیے نکلا, اور بالکل خالی جنگل کا ایسا چٹیل میدان تھا. جب رات ہوئی تو لوگوں نے اپنے بستر بچھائے اور بچھا کر آرام کے لیے لیٹے. تو بعض لوگوں نے کیا کیا, اپنی ریکوائرمنٹ سے بڑھ کر بستر بچھا لیے. تو حضور کی بارگاہ میں یہ بات ہے کہ یا رسول اللہ بعض لوگوں نے راستہ روک دیا تھوڑا سا, ان کی ضرورت اتنی سی تھی, اتنے روپئے. سرکار نے ان لوگوں کے لیے جو سرکار کے ساتھ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے نکلے ہیں فرمایا
ان کا اب اس جہاد سے کوئی رشتہ نہیں رہا. یعنی سمجھے، یعنی اتنی بڑی نیکی کے باوجود بھی حقوق العباد تلف کر رہے ہیں تو اب کو کوئی فائدہ نہیں رہا. تو پتہ چلا کہ کسی کا حق مارنا، نیند ہمارا حق ہے، کوئی ہماری نیند خراب کرے چاہے کوئی بھی. اچھا پھر یہ سوال ہوتا ہے بھائی جب میوزک پروگرام ہوتے تو ان کو تو تم کچھ نہیں کہتے. بھائی وہ بھی مجرم ہیں اور آپ کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ ایسا نہ کریں. بہرحال میں نعت خواہ کو سلام کرتا ہوں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی پہ تو کوئی دو اگر لفظ جملے نعت کی ہو جائیں آپ. بس یہ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، واہ واہ، بدوں پر ہی برسا دے برسانے والے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیلانی ویلفیئر نے بہت سارے کام کیے ماشاء اللہ سے. کوئی ایسا کام جو ابھی تک نہ کر سکی ہو؟ دیکھیے ہماری خواہش سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان سے مکمل بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور پاکستان 1 روپے کا مقروض نہ ہو. مقروض نہ. مجھے یاد ہے جناب شوکت ترین صاحب نے مجھے بتایا تھا جب یہ وزیر نہیں بنے تھے تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا جب یہ پریزیڈنٹ تھے ایک بینک کے. انہوں نے کہا کہ میں 2000 میں یا 99 میں ہانگ کانگ میں تھا اور سٹی بینک کے وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت. کہ میرے پاس ایک ہندو بنی آیا اور اس نے کہا کہ آنے والے سال میں بھارت اب 1 ارب کی جو ہے $1 ارب کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا IT کے ذریعے. 2000 کی بات کی انہوں نے. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر آپ فرماتے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. آج جو ہے بھارت جو ہے وہ $160 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. $160 بلین کی ایکسپورٹ صرف IT سے کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب پیٹرول بیچ کر جو ہے وہ 130 بلین پہ پہنچا ہے اور یہ بغیر کسی انڈسٹری کے اتنا بڑا کام کر رہا ہے. تو جناب اعلیٰ ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر بھارت 160 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو کیا پاکستان کے پاس ہنر نہیں ہے؟ تو اسی سوچ کے ساتھ ہم نے IT 2014 میں جو قدم رکھا ہے نا، تو ہم نے سوچا ہے کہ پاکستان کا قرض کوئی اتارے نہ اتارے، سیلانی اتارے گا. ابھی کام پورا تو نہیں ہوا مگر انشاءاللہ ہو جائے گا. سیلانی پہ ہی بات ہو رہی ہے علامہ صاحب، کیا یہ بات سچی ہے کہ آپ نے اپنے دوست کے مشورے سے سیلانی کی بنیاد رکھی تھی؟ جی بالکل، میرے دوست ہیں مدری رضا. مدری رضا، ایک ہمارا پیچھے کیمرے کے پیچھے بھی مدری رضا ہے. تو اصل نام تو ان کا عامر مدنی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ انہوں نے مجھے جو ہے نا، میری دکان ایک ویلفیئر ادارہ بنی ہوئی تھی، میری دکان آج بھی وہیں پر ہے. تو کس چیز کی؟ ریچارجبل لائٹیں کی، ایمرجنسی لائٹوں کی. علامہ صاحب کچھ لائٹیں چاہیے تھی اگر ٹھیک ہے، جنریٹر کی دنیا آ گئی. تو بہرحال یہ کہ وہ دیکھتے تھے نا کہ میرے پاس گھاٹ سے زیادہ سائل آیا کرتے تھے. مجھے کہا یار تم ہے نا دکان پر کتنا کر رکھ سکتے ہو. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور وہ تھے دھوراجی میں رہنے والے. اچھا، انہی کے تعاون سے پھر میں نے کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دی. بقرعید کی آمد ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان. قربانی میں آپس میں مقابلے بازی کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں تو ایک ٹسل بازی ہے کہ میں 10 لاکھ کا لایا ہوں، میں وہ 12 لاکھ کا لے آیا تو میں 20 لاکھ کا لاؤں گا، تو وہ 15 لاکھ کا لے آیا. تو یہ کیوں ہے اور یہ کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اگر ہم سن لینا تو ہمیں زندگی بھر اس مصیبت سے نکلنے کا موقع مل سکتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا کون سا ایسا راستہ تھا جہاں میں نے خرچ نہیں کیا؟ واہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، دنیا خوش ہو. سخی کہہ دیا اے میرے فرشتوں جاؤ ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر، اللہ. عالم کو بلایا جائے گا کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو عالم اور قاری کہیں گے کہ یا اللہ کون سا ایسا راستہ تھا جن میں ہم نے دین کی خدمت نہیں کی؟ کہا کہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، تمہیں عالم کہا جائے. تمہیں لوگوں نے کہہ دیا، تم نے ہمارے لیے نہیں یہ کام کیا تھا. اے فرشتوں جاؤ اسے جہنم میں اوندھوں میں پھینک دو. اور سب سے خطرناک بات، اللہ، آقا نے فرمایا شہید کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا جس نے گردن اپنی کٹوائی ہوگی. شہید سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ مولا میں کیا کرتا، میں نے تو اپنی گردن دے دی. تو نے اس لیے دی تھی کہ تیرا نام کے ساتھ شہید لکھ دیا جائے. اللہ. تو نے نام کما لیا، ہمارے پاس تیرا کچھ نہیں ہے. تو اب مختصر سی بات ہے کہ جناب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، دکھلاوا،
یہ کسی قسم کا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں اپنی امت کے شرک سے بہت زیادہ گھبرایا, مطلب آقا کے حدیث کے الفاظ خلاصہ یہ کہ میں امت کے شرک سے بہت زیادہ جو ہے مطلب یعنی کہ غمگین تھے آپ. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا وہ کافی غمگین تھے. تو آقا سے میں نے کہا یا رسول اللہ کس بات کا غم ہے؟ کہا میں اپنی امت کے شرک سے غمگین ہوں. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت پتھروں کو پوجے گی, مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت جو ہے وہ اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے کام کرے گی, یعنی دکھلاوا کرے گی, ریاکاری کرے گی. تو یہ شرک اصغر ہے جس سے ہمارے آقا غمگین ہیں. تو جناب اعلیٰ آپ کو اگر کرنی ہے نا قربانی, اللہ کے لیے کریں, اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں. قربانی کا جانور ظاہر ہے اس نے اپنی قربانی دی اللہ کی راہ میں, سنت ابراہیمی میں. گوشت تو ہم نے کھا لیا, اس کی ہڈیاں بھی ہم نے یوز کر لی ہیں, کھال دے دی اداروں کو یا جہاں پہ بھی یوز کرنی تھی کر لی. اس کا سر جو ہوتا ہے, یہ ایک چیزیں آئی ہیں نظر میں کہ اس کا سر اکثر ہم دیکھتے ہیں کچرا کنڈی میں پڑا ہوتا ہے اور روڈوں پہ ایسے پڑا ہوتا ہے, فٹ بال بنا ہوا ہوتا ہے ان شارٹ. تو اس کا سر, ایک جانور کا سر جس نے قربانی دے دی, اس کی کیا تعظیم ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا سر کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے ہم سب لوگوں کی ہم جانور ذبح کرنے کے 5,000 8,000 10,000 12,000 15,000 بھی دیتے ہیں. آپ کے ذریعے یہ بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ آپ اور ہم یہ بات لوگوں کو پہنچا دیں کہ جناب اب پہلے سے جانور کے کسائی کو یہ طے کرو کہ تمہیں سری پائے بنا کے دینے, سری پائے بنا کے دینا ہے. یقین مانیے ہم نے زندگی میں کبھی سری کو نہیں پھینکا. ہم نے بھی ذرا اتنی زندگی قربانی کی ہے کیونکہ ہمارے پاس کسائی کا ذہن بنا ہوتا ہے. ہم لوگ نادان لوگ ہیں, ہم اس سے بات نہیں کرتے, بھگدڑ میں لگے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ اتنی تعظیم کی چیز ہے, اتنی تعظیم کی چیز ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی بڑی مطلب یعنی کہ فضیلتیں ہیں کہ قیامت کے روز یہ تمہاری سواریاں ہوں گی پل صراط پر. اللہ اکبر. پل صراط پر سواریاں ہوں گی, پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. یعنی آپ سوچو کہ پل صراط جو 30,000 سال کی لمبائی, 30,000 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے تو ایک اور تلوار سے تیز ہے اور نیچے جہنم ہے اور آنکڑے لگے ہیں, آنکڑے جو پکڑ کر پھینک رہے ہوں گے, اس وقت آپ کی سواری بن رہی ہے. تو آپ اس کے ساتھ اتنا بڑا برا کرو گے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ مطلب اس کی سری کو, اچھا سر تو سر ہی ہوتا ہے نا, سر تو سر ہوتا ہے. آج اگر آپ کو کوئی پہچانے گا تو سر سے پہچانے گا, دھڑ سے تو نہیں پہچانے گا. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. تو آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. میں چاہتا ہوں یہ ظلم نہ ہو. اچھا یہ ظلم کراچی میں ہے, کراچی میں زیادہ ہے, سندھ میں نہیں, اندر سندھ مطلب کیونکہ وہ وہاں سر بھی کھا جاتے ہیں کیا؟ نہیں, سر نہیں کھا جاتے. دیکھیں سر میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو انسان کو دماغ میں مغز نکل جاتا ہے, وہ زبان ہے. اچھا یہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ کسی کو دے دو, مگر یہ زیادتی ہے. ایک تو یہ کیا جائے, دوسرا یہ کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ایک کام ضرور کریں, من رحیمہ روحیمہ, من ظلمہ ظلمہ. تم رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے, تم ظلم کرو گے تو ظلم کیے جاؤ, ظلم تم پر کیا جائے گا. اسی لیے میرے آقا دعا کرتے تھے, یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دعا کرتے تھے, یا اللہ فقر سے, ذلت سے اور قلت سے مجھے بچا, ظالم اور مظلوم بننے سے بچا. حالانکہ آقا تو ظالم نہیں ہو سکتے تھے نا, لیکن یہ دعا امت ہے. تو ہم ایک کام کریں کہ کسائی کے ہاتھ میں چھری دے کر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, کسائی کیا کرتا ہے, جب کہ کھال کے نیچے جو نا 4 رگیں ہوتی ہیں, بس بسم اللہ کو پڑھ کے آپ نے جیسے چھری گھمائی نا تو 3 رگیں فوراً کٹ جاتی ہیں. اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں, 5 منٹ لگے ٹھنڈا ہونے. اور وہ کسائی کیا مار رہا ہوتا ہے نا, اندر یوں پتہ نہیں کیا اتنا بڑا ظلم ہے, اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, وہ اندر تک چھریاں پہنچا دے, پتے تک. میرے آقا سے کسی نے صحابی نے کہا, یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرنے میں بڑا رحم آتا ہے. تو آقا نے اس کی حوصلہ فرمایا کہ تو ان پر رحم کرے گا, اللہ تجھ پر رحم کرے گا. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو لٹائے ہوئے تھا, اس نے پاؤں پہ رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا تو اس کو کتنی موتیں مارے گا. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ذبح کیا جانے والا ہے. اب سوچو یہ کتنا, یہ حضور کے الفاظ ہیں, تو اسے کتنی موتیں مارے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جانور جو نا بے عقل تو ہے, غیر ذوی العقول تو ہے, مگر بعض چیزوں کا عقل اس کے پاس ہے.
اس چیز میں معزز خواتین و حضرات ہم تھوڑا سا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں کہیں کہیں 2 لاکھ کا جانور لیں گے, کسائی جو ہے وہ اناڑی لے لیں گے, جو برساتی جسے کہتے ہیں, وہ پارٹ ٹائم میں کیا کر رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں تو سبزی بھی وہی بیچ رہا ہے. بھائی آپ تو وہ دن کسائی بنے ہوئے تھے, تو وہ پھر وہ اتنی بڑی بڑی بوٹیاں ہڈے کیسے کھائے بندہ, اتنے بڑے بڑے پیس بنا دیتے ہیں. تو میں اس چیز میں میسج دوں گا کہ آپ کسائی بھی کوشش کریں, پروفیشنل کریں, کیونکہ ہر کسی کو علامہ صاحب پہلے دن کرنی ہوتی ہے قربانی, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. تو اس پہ میں ایک ریکمینڈ کروں گا, ایک لائق کسائی ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, ناظم آباد سائڈ کے, بڑے پروفیشنل, اور وہ جس طریقے سے کاٹتے ہیں تو ان کو کسائیوں سے اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھیں, ان کو پتہ چلے کہ جانور کو ذبح کس طرح کیا جاتا ہے. اچھا ایک بات آپ کو کہوں نادر بھائی کہ جانور کو جو پہلے دن کے خواہش مند لوگ ہیں نا, پہلے دن کے خواہش مند, جی, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسائی کو لائیں گے بھی, پروفیشنل کو بھی لائیں گے, وہ کیا کرے, چھری پھیرے گا اور تھوڑا سا چھوڑ کے پھر کیا کہا میں اب کسی اور کر کے آتا ہوں. یاد رکھنا جانور کے اندر 10 منٹ زیادہ اوجلا رہنا نہیں چاہیے ذبح ہونے کے بعد. بڑی ٹیکنیکل بات ہے. گوشت اس کا جو ہے اب وہ صحت والا نہیں رہے گا, اس لیے آپ تھوڑی جلدی مت کریں کہ نماز پڑھنی ہے عید کے دن سب سے پہلی مسجد میں جہاں اور پھر فوراً یہ بھی اس میں بھی ریس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جانور کس نے گرایا. تو بھائی اللہ کے لیے ریس کرو, بکروں کے لیے ریس کیوں کر رہے ہو. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جس کو آپ نے ذبح کروایا نا, وہ ذبح تو کر گیا, تھوڑا سا کیا, پھر اس کو کسی اور کی طرف چلا گیا, کسی اور کی طرف چلا گیا, گھنٹہ ٹھنڈا ہونے دو, یہ کہہ دیتے تھے ٹھنڈا ہونے دو بھائی جان, گھنٹہ. اچھا 10 منٹ کے بعد اس کا اوجلا باہر ہونا چاہیے, ورنہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ مضر صحت بننا شروع. معزز خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کو پوڈ کاسٹ دیکھنی ہی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ علامہ بشیر فاروقی صاحب کسائی کی بہت باریک باتیں بتا رہے ہیں, اور بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, اس میں بہت سبق ہے. اور علامہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی کیا جانور لا رہی ہے, اور آپ ذاتی طور پہ کیا لاتے ہیں جانور, اور خود پسند کرتے ہیں جا کے منڈی میں. سیلانی ویلفیئر جو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے, جو میرے دل کی آواز ہے, اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہے. ریاکاری کا تو ابھی سن لیا نا کتنا بڑا انجام, برا بہر. اللہ اکبر, اللہ بچائے ہم سب. آمین. تمنا یہ ہے جناب اعلیٰ کہ اس قیامت خیز مہنگائی میں گوشت دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, خریدنے کی تو دور کی بات, دیکھنے کی طاقت نہیں. غریبوں کو مطلب غریب کیا کرے, وہ ایک وہ جو گھوڑا وہ یوں کر کے نہیں وہ سب میں کیا, وہ دیکھتا ہے نا اس کا دل جو نا پسیج جاتا ہے, تو کہتا ہے نہ دیکھوں. تو اصل کیا ہے کہ ایسے حالات میں لوگ انتظار کرتے ہیں. میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرے پاس ایسے لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے صرف بکرا گوشت کھایا ہے, ہم نے بکرا عید گوشت کھایا ہے, یا ہمیں بکرا عیدی کے گوشت میں. اب تو سیلانی کم از کم 1 لاکھ گھروں تک مجھے امید ہے, 1 لاکھ گھروں تک, ہر سال بہت بڑا ہوتا ہے, ہر سال بڑی رہی ہے نا, کم از کم 50 کروڑ کا گوشت جو ہے نا استعمال ہوتا ہوگا. ماشاءاللہ 50 کروڑ بہت بڑا فگر ہے. تو کیونکہ ہمیں تو نا ہم خود اب قربانی بھی کرتے ہیں, اور ہمیں بہت ساری قربانیاں لوگ دے جاتے ہیں, زندہ جانور دے جاتے ہیں, اور اپنے حصہ کا نکالنے کا 3 سے 2 سے ہم. تو یہ جانور باندھتے کہاں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے دھابیجی باندھے ہوئے, حیدرآباد باندھے ہوئے. اچھا, آج بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے, میرے ساتھ آیا. ماشاءاللہ. تو میرا کہ دیکھیں ہماری ان میں زیادہ تر بچیاں ہوتی ہیں, بچڑے وغیرہ؟ دیکھیں ہم دونوں ہی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ ترجیح دینی چاہیے بچڑے کو. اچھا, ایک مشہور بات ہے جو کسی کے عقل میں شاید نہیں آئے گی. سرکار دو وجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, بتا دوں؟ بتائیے. فرماتے ہیں گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے. یہ گائے دودھ دینے والی کی بات ہو رہی ہے, یا وہ جو ایک بچیاں ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے غبن. دیکھیں یہ بات چیز ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں گائے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. گائے کو ہم تو اکثر بچیاں لانی ہے بھائی, تو بچیاں کا گوشت اچھا ہے. لیکن یہ الفاظ ضرور کے ہیں, البتہ اس کی کیا شرح ہے یہ میں نہیں جانتا. فرمایا گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے, اور بیماری کس لیول کی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. لیکن بہرحال تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ نر لایا جائے, لیکن ہمارے نر لے, ہم تو نر لیتے ہیں, نر لیتے ہیں بچڑے. واہ 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 واہ. یہ حضرت خلیل اللہ کی تو سنت ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے پاس ہی رکھا کرتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو سیلانی کی تمنا یہ کہ دیکھیں میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے توسل یہ میرا پیغام پہنچ جائے
کہ آپ حصہ کریں نا. کیا اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے نادر بھائی کہ ہم پوری کی پوری گائے جو ہے نا وہ جب ذبح ہوتی ہے تو گوشت کی اتنے ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ غریبوں تک نہیں پہنچ پاتا, تو کم از کم ایک حصہ سیلانی میں لے لیں. اچھا سیلانی نے 3 طرح کے رکھے ہیں, 9,000 کا بھی حصہ رکھا ہے, 11,000 کا بھی رکھا ہے, 13,000 کا رکھا ہے. اس دفعہ یہ حصے کے 9,000 روپے کا جو حصہ ہوگا اس میں آپ کو گوشت کی ایک بوٹی نہیں ملے گی, وہ سارا کا سارا غریب ہو جائے گا. 11,000 کا جو حصہ آپ لوگے نا تو اس میں 8 کلو گوشت ملے گا, بقیہ گوشت غریب ہو جائے گا. اور اگر 13 کلو کا حصہ لوگے تو پھر آپ کو 10 کلو گوشت ملے گا, بقیہ غریب ہو جائے گا. کیونکہ ایک گائے میں کم از کم 100 کلو گوشت نکلتا ہے اچھی گائے میں. تو اس میں سے اگر ہم 7 سے بیٹھ دیں تو 70 کلو چلا گیا, 30 کلو پھر بھی غریبوں کے لیے بچ جائے گا. ذاتی طور پہ آپ کی کوئی کھیل ویل میں کبھی دلچسپی رہی ہے بچپن میں, یا کوئی کرکٹ ورکٹ کھیلا ہو, کوئی آپ بھی کوئی چھکے وکے بڑے بڑے مارتے ہو, یا کوئی فٹ بال کھیلا ہو کبھی؟ نہیں, ٹیبل ٹینس. کھیل تو 3 طرح کی سنت ہے, ایک تو تیراکی ہے, گھڑ سواری ہے, تیر اندازی اور ایک تیر اندازی. ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور یہ تقریباً ہم نے جو ہے نا 1980 کے بعد چھوڑ دیا. اس سے پہلے تو بہت کھیلتے تھے. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کرکٹ میں آپ کی ایک وہ رہی ہے پیچھے پاسٹ میں, چلے وہ تو بالکل ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. معزز خواتین و حضرات, علامہ بشیر فاروقی صاحب, جیسا کہ پہلے انٹرو میں بتایا کہ میری خواہشات میں ان کا نام تھا کہ یہ آئیں, اور صفحہ اول کے لوگوں میں سے یہ تھے. اور علامہ بشیر فاروقی صاحب, آپ کے آنے سے میں اتنا خوش ہوا ہوں جیسے کوئی مجھے کسی نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا ہو. باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, اور میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے الحمدللہ کہ میں کیا سوچ رکھتا ہوں. اور علامہ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. قربانی کے بہت سارے معاملات ہم نے ڈسکس کیے, اس کا خاص خیال رکھیے گا. علامہ صاحب کوئی میسج کچھ دینا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں, میں ایک روحانی طبیب بھی ہوں, اور اللہ کا کرم ہے 1 کروڑ لوگ مجھ سے اب تک وابستہ ہو چکے ہیں. تو میرا ایک نسخہ ہے جو میں ہر ایک کو دیتا ہوں, اور وہ میں چاہوں گا آپ کے توسل لوگوں تک پہنچے. ایک تو حدیث پاک میں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو اگر میں یا میرے بچے فجر کی نماز سوتے رہیں نا تو میں اپنی خیر بناؤں. تو ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. دوسرا, اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کو بغیر گنتی کے وضو بے وضو جب بھی آپ کو دن میں یاد آئے پڑھنا شروع کر دیں. یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے ایک دن میں 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. تو بڑی آسانی کے ساتھ بندہ 1200 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. ثواب کی نیت رکھیں, اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں, اور جتنی نیک تمنائیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. اور آخری حدیث پاک میرے آقا کی حدیث پاک ہے, جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو میں عرض کروں گا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے اگر آپ 500 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 20 منٹ کا ٹائم لگے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تصویر نماز میں پڑھ لیں تو دن میں 5 نماز ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ زندگی بھر انشاءاللہ آپ صحت مند رہو گے, آپ بستر پر بول و براز نہیں کرو گے, جو انسان کی سب سے بدترین حالت ہوتی ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے, آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ میں بھی آتا رہوں گا. آپ آئے ہیں اور میں پہلے بھی آیا تھا, انشاءاللہ پھر آؤں گا میں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, مجھے علامہ بشیر فاروقی صاحب کو اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت. یہیں رک جائیے. ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ ہم تو یہ بولتے ہیں کہ ہمیں سبسکرائب کیجیے گا. آج میں ریکویسٹ کروں گا کہ سیلانی ویلفیئر کا جو پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کریں, فالو کریں, اور ان سے جڑیں, اور تاکہ آپ کو پتہ چلے ان لوگوں کا کام کہاں تک پھیلا ہوا ہے. ماشاءاللہ, اللہ استقامت دے. مجھے اس پوڈ کاسٹ سے, علامہ بشیر فاروقی صاحب کو اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.